بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں تمیز نہ ہو سکے، بس مصیبت میں کپڑے پھاڑنا، سر اور منہ پر ہاتھ مارنا، سینہ کوٹنا، چیخنا چلانا، یہ سب باتیں حرام ہیں، بلکہ اپنا حال بدل لینا، چادر سے منہ ڈھانپ کر پڑا رہنا، اپنی دستار چھوٹی کر لینا درست نہیں ہے، بلکہ تجھے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حق تعالی نے اپنے بندے کو بغیر تیری مرضی کے پیدا کیا ہے اور بغیر تیری مرضی کے اس کو اٹھا لیا۔ رمیزہ ام سلیم زوجہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کی عدم موجودگی میں میرا بیٹا مر گیا، میں نے اس پر چادر ڈال دی۔ جب ابو طلحہ واپس آئے تو دریافت کیا کہ بیمار بیٹے کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا کہ آج رات وہ بہت آرام سے ہے۔ اس کے بعد میں کھانا کھائی، انہوں نے کھانا کھایا۔ اس دن میں نے ہر دن سے زیادہ اپنا بناؤ سنگھار کیا، چنانچہ انہوں نے مجھ سے صحبت کی۔ پھر میں نے باتوں باتوں میں ان سے کہا کہ میں نے فلاں پڑوسی کو ایک چیز عاریت کے طور پر دی تھی، جب میں نے مانگی تو وہ بہت شور و فریاد کرنے لگا۔ شوہر نے کہا یہ تو عجیب بات ہے، لوگ بڑے احمق اور نادان ہیں۔ تب میں نے ان سے کہا کہ ہمارا لڑکا تو مر چکا ہے اور وہ فرزند تمہارے پاس خداوند کریم کا ایک تحفہ اور ایک عاریتی مال تھا، سو حق تعالی نے وہ مستعار چیز اپنی واپس لے لی۔ یہ سن کر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ صبح کو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کا یہ ماجرا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات تم پر مبارک رات تھی، سبحان اللہ کیا عظیم رات تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رمیزہ کو بہشت میں دیکھا ہے۔ الغرض ان تمام باتوں سے جو اوپر بیان کی گئی ہیں تم نے یہ اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا، انسان کسی حالت میں بھی صبر سے بے نیاز نہیں، یہاں تک کہ اگر تمام خواہشوں سے چھوٹ کر وہ گوشائے تنہائی میں بھی بیٹھ جائے تب بھی اس خلوت میں ہزاروں لاکھوں وسوسے اور بیجا خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں گے جس سے ذکر الہی میں خلل پڑے گا، خواہ وہ خیالات اور وسوسے بری چیزوں کے نہ ہوں جب بھی۔ بس اگر تو نے ان اوقات عزیز کو برباد کر دیا جو زندگی کا عظیم سرمایہ ہیں تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اور اوراد وظائف میں مشغول رہے۔ اگر نماز میں بھی اس کا یہ حال ہو تو چاہیے کہ کوشش کرے کہ وہ کبھی بھی ایسے کاموں سے جو مشغول خاطر کا سبب ہو چھوٹ نہیں سکے گا۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان سے جو بے فکر ہو کر سوتا ہے رضامند نہیں رہتا۔ اسی واسطے کہا گیا ہے جو جوان شخص ظاہر میں فراغت سے بیٹھے گا باطنی وسوسوں سے اس کو امن حاصل نہیں ہوگا، شیطان اس کا رفیق ہوگا اور وسوسے اس کے دل میں گھر کریں گے۔ جب حق تعالیٰ کے ذکر سے وسوسہ کا دفع کرنا ممکن نہ ہو تو کسی پیشے خدمت یا کام کاج جو اس کے دل بستگی کا سبب ہو اس میں مشغول ہو جائے، اور ایسے شخص کا خلوت میں بیٹھنا درست نہیں ہے کہ اس کو حضور قلب حاصل نہیں ہو سکے گا، بس وہ اپنے آپ کو کسی کام میں لگا دے۔ صبر کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ صبر کے بہت سے معاملے ہیں، ہر ایک معاملے میں صبر کرنا ایک ہی قوت سے ممکن نہیں ہے، اسی طرح علاج بھی یکساں نہیں ہے، اگرچہ سب کا علاج وہ معجون ہے جو علم و عمل سے مرکب ہو۔ دفع مہلکات کے سلسلے میں جو کچھ ہم نے پہلے لکھا ہے وہ سب اسی صبر کا علاج ہے، یہاں بطور مثال اس کا طریقہ تحریر کرتے ہیں تاکہ وہ ایک نمونے کی مانند ہو اور دوسرے امور کو اس پر قیاس کیا جا سکے۔ ہم نے اس سے قبل بتایا ہے کہ صبر سے مراد یہ ہے کہ دین کا متقاضی امر خواہش و شہوت کے متقاضی امر کے مقابلے میں ثابت و قائم رہے۔ یہ دونوں باہم جنگ میں مصروف رہتے ہیں، ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتا ہے، بس جب کوئی یہ چاہے کہ ان دونوں میں سے ایک غالب آئے تو اس کی تدبیر یہ ہے کہ جس کا غلبہ چاہتا ہے اس کو تقویت پہنچائے اور اس کی اعانت کرے اور دوسرے کو کمزور کر دے اور اس دوسرے کی کسی طرح تائید نہ کرے۔ مثلا کسی شخص پر خواہش جمع کا اتنا غلبہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو اس سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، آنکھ کو دیکھنے سے اور دل کو اس خیال سے باز رکھے۔ اگر نہیں رکھ سکتا اور صبر کرنا بھی دشوار ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے اس قوت کو ضعیف کرے جو شہوت کی متقاضی ہے، اور یہ کام تین طرح پر ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ سب کو معلوم ہے کہ اچھی غذائیں اور مزیدار کھانے استعمال کرنے سے شہوت پیدا ہوتی ہے، بس چاہیے کہ اس کو ترک کرے اور روزہ رکھے، اور شام کو جب افطار کرے تو کم غذا کھائے، گوشت اور
قوت باہ کو متحرک کرنے والی غذا سے پرہیز کرے۔ دوسری تدبیر یہ ہے کہ ان اسباب کے پیدا ہونے کے راستے کو بند کر دے۔ اگر شہوت کی تحریک خوبرویوں کو دیکھنے سے پیدا ہوتی ہے تو ذلت اختیار کر لینی چاہیے، عورتوں اور مردوں کے آنے جانے کی جگہ چھوڑ دے۔ تیسری یہ کہ فعل مباح سے اس قوت کو تسکین دے تاکہ زنا اور حرام شہوت سے محفوظ رہے۔ یہ فائدہ نکاح کرنے سے حاصل ہوگا، ورنہ ایسا شخص جس پر شہوت جماع کا غلبہ ہے بغیر نکاح کے شہوت پرستی سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا۔ نفس کی مثال ایک سرکش گھوڑے کی ہے، بس اس کو اس بات کا عادی بنا دو کہ وہ تابع بن جائے، یعنی اس کا چارہ اور دانہ موقوف کر دو۔ دوسرے یہ کہ علف اس کے سامنے سے دور کر دو تاکہ علت اس کے سامنے سے دور کر دو تاکہ دانہ گھاس دیکھ کر خواہش نہ بڑھے۔ تیسرے یہ کہ اس کو صرف اتنا چارہ دو کہ تسکین دے۔ یہ تینوں باتیں شہوت کا علاج ہیں۔ شہوت کے متقاضی کس طرح ضعیف ہو سکتا ہے، لیکن دین کے متقاضی کی تقویت اور چیزوں سے ہوگی۔ ایک یہ کہ اس کو شہوت کے ساتھ جنگ کرنے کی عادت ڈالے۔ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ جو کوئی خود کو شہوت حرام سے بچائے گا بڑا ثواب پائے گا، اور جب اس طرح ایمان قوی ہو تو اس وقت غور کرے کہ شہوت رانی کی لذت بس ایک گھڑی کی ہے، لیکن اس سے باز رہنے میں ابدی سعادت ہے۔ بس جس قدر آدمی کا ایمان قوی ہوگا اسی قدر دین کا متقاضی بھی قوی ہوگا۔ دوسرے یہ کہ اس کو شہوت کے متقاضی سے رفتہ رفتہ جنگ کرنے کا عادی بنائے تاکہ وہ دلیر بن جائے، اس لیے کہ جب کوئی شخص زور آور ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے اپنی قوت آزمائے اور پہلے کم قوت والا کام اختیار کرے اور رفتہ رفتہ اس میں اضافہ کرے۔ یعنی جو شخص کسی طاقتور پہلوان سے لڑنا چاہے گا وہ اولاً کم طاقت والے لوگوں سے کشتی لڑے گا، اپنی قوت آزمائے گا۔ جب زیادہ طاقت والے لوگوں سے زور کرے گا تو زیادہ زور پیدا ہوگا۔ جس طرح جو لوگ سخت کام کرتے ہیں ان میں قوت زیادہ ہوتی ہے، بس تمام کاموں میں صبر کرنے کی تدبیر اسی طرح سے کی جائے گی۔ شکر کی حقیقت اور اس کی فضیلت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ شکر کا مقام بہت بلند اور اس کا درجہ بہت اعلیٰ ہے۔ ہر ایک شخص اس بلند پایہ درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی بنا پر حق تعالی نے ارشاد فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، اور میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ انسان کے بارے میں طعن کرتے ہوئے ابلیس نے کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ، اکثر انسان شکر گزار نہیں ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ان صفتوں کی جن کو منجیات کہا جاتا ہے دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم راہ دین کے مقدمات میں داخل ہے اور وہ فی نفس ہی مقدر نہیں ہوتی، جیسے توبہ، صبر، خوف، زہد و منتر اور محاسبہ۔ یہ چیزیں تو اس اہم مقصود کے لیے جو ان کے سوا ہے صرف ایک وسیلہ ہیں۔ دوسری قسم ایسے مقاصد ہیں جو دوسرے کام کا وسیلہ نہیں بلکہ فی نفس ہی ان سے کام ہے، اور وہ مقصود ہیں جیسے محبت، شوق، رضا، توکل اور شکر کا بھی ان میں دخل ہے۔ جو بات فی نفسی ہی مقصود ہوتی ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، اور شکر کا بھی یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس لازم یہ تھا کہ شکر کا بیان کتاب کے آخر میں کیا جائے، لیکن اس واسطے کہ شکر کو صبر سے خاص تعلق ہے، اسی وجہ سے اس کا بیان ہم یہاں کر رہے ہیں۔ شکر کی فضیلت کی اہم علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذکر کے ساتھ شامل کر کے ارشاد فرمایا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کرو۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کا مرتبہ جو کھانا کھائے اور شکر کرے اس شخص کے مانند ہے جو روزے دار ہو اور صابر رہے۔ قیامت کے دن ندا کی جائے گی یسقیم الحمادون، اس وقت کوئی شخص نہیں اٹھے گا بجز ان لوگوں کے جنہوں نے مال میں خدا کا شکر ادا کیا ہو۔ جب مال جمع کرنے کے سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی والذین یکنزون الذهب والفضة، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ
پھر ہم کیا مال جمع کریں؟ تو حضرت والا نے جواب میں ارشاد فرمایا، زبان ذاکر، دل شاکر اور مومنہ بیوی یعنی متاع دنیاوی سے بس ان 3 چیزوں پر قناعت کر۔ نیک بیوی ذکر الہی اور شکر گزاری کی فراغت میں ممد و مددگار ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ شکر ایمان کا نصف حصہ ہے۔ شیخ عطار رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا شیخ عطا رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک روز ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کچھ حال مجھ سے بیان فرمائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ سرکار دو عالم کے تمام احوال عجیب و غریب تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک رات کا ماجرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ سوئے، یہاں تک کہ آپ کا برہنہ جسم اطہر میرے جسم سے مس ہوا۔ اس وقت آپ نے مجھ سے فرمایا کہ اے عائشہ تم مجھے اجازت دو تاکہ میں خدا کی بندگی میں مشغول ہو جاؤں۔ میں نے عرض کیا کہ ہر چند کہ مجھے آپ کے قریب رہنا بہت عزیز ہے، لیکن آپ جاتے ہیں تو تشریف لے جائیے اور عبادت میں مصروف ہو جائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر سے اٹھے اور مشک میں سے پانی لے کر طہارت فرمائی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نماز پڑھتے جاتے اور روتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبح کی نماز کی اطلاع دیں۔ تب میں نے دریافت کیا کہ حق تعالی نے تو آپ کو بخش دیا ہے، پھر آپ کس لیے رو رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جبکہ اس آیت کا نزول مجھ پہ ہوا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی باہم تبدیلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ کے بل لیٹے۔ جن کو یہ مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ اس کی شکر گزاری میں خوشی سے رویا کرتے ہیں، ان کا رونا ڈر سے نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایت ہے کہ ایک چھوٹے سے پتھر کے پاس سے ایک پیغمبر کا گزر ہوا، اس سے بہت سا پانی جاری تھا۔ یہ دیکھ کر ان پیغمبر کو تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس پتھر کو گویا کر دیا اور اس نے کہا کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے کہ وقودها الناس والحجارہ، انسان اور پتھر دوزخ کا ایندھن ہوں گے، تب سے میں اسی طرح رو رہا ہوں۔ پیغمبر خدا نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ الہی اس پتھر کو خوف سے بے فکر کر دے۔ ان کی یہ دعا قبول کر لی گئی۔ پھر دوبارہ انہی پیغمبر کا اس پتھر کے پاس سے گزرنا ہوا تو اس سے پانی اسی طرح جاری تھا۔ اس وقت انہوں نے پتھر سے دریافت کیا کہ اب کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ پہلے میرا رونا خوف کے سبب سے تھا اور اب میرا رونا شکر گزاری کا ہے۔ یہ مثال اس آدمی کے لیے ہے جو دل کی سختی میں پتھر کی طرح ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ کبھی خوف اور غم سے روئے اور کبھی خوشی سے رویا کرے تاکہ اس کا دل نرم پڑ جائے۔ شکر کی حقیقت۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دین کے تمام مدارج اصل میں 3 ہیں، علم، حال اور عمل، لیکن ان تینوں کی اصل علم ہے اور اس سے حال اور حال سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ پس شکر کا علم یہ ہے کہ بندہ جانے اور پہچانے کہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس منعم حقیقی کی طرف سے ملی ہے۔ حال نام ہے دل کی اس خوشی کا جو نعمت پا کر حاصل ہو، اور عمل یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کام میں صرف کرے جس میں اس کے آقا اور مولا کی مرضی ہو۔ ویسے بھی یہ عمل زبان اور جسم سے تعلق رکھتا ہے، پس جب تک یہ تمام احوال ظاہر نہیں ہوں گے شکر کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی۔ اور علم یہ ہے کہ تم اس بات کو پہچانو کہ جو نعمت تم کو ملی ہے وہ خداوند تعالی کی عطا کردہ ہے، کسی غیر کا اس میں دخل نہیں ہے۔ جب تک تمہاری نظر وسیلہ اور اسباب پر پڑتی رہے گی اور تم اس کو دیکھتے رہو گے تو یہ معرفت اور ایسا شکر ناقص ہے، کیونکہ اگر کوئی بادشاہ تم کو خلعت عطا فرمائے اور تم یہ سمجھو کہ مجھے یہ خلعت وزیر کی مہربانی سے ملی ہے تو اس طرح بادشاہ کا شکر تم نے پورا ادا نہیں کیا، بلکہ تم نے اس کا کچھ حصہ وزیر کو بھی دے دیا اور اس طرح تم پورے طور پر بادشاہ سے شادمان نہیں ہوئے۔ اور اگر تم یہ سمجھو کہ خلعت بادشاہ کے حکم سے ملی ہے اور حکم قلم اور کاغذ کے وسیلے سے ہوا ہے تو اس طرح سمجھنے سے شکر کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ قلم اور کاغذ دوسرے کے مسخر ہیں اور وہ بذات خود کچھ
کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک کہ اگر تم یہ بھی سمجھ لو کہ حکم جاری ہونے کے بعد خلعت خزانچی نے دی ہے تو اس میں بھی قباحت نہیں، کیونکہ خلعت عطا کرنے میں خزینہ دار کا کچھ اختیار نہیں تھا اور وہ غیر کا محکوم ہے۔ اس کو جب حکم دیا جائے گا وہ اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اگر مالک کا اس کو حکم نہ ہو تو وہ کبھی خلعت نہیں دے گا۔ اس کا حال بھی بالکل قلم کی طرح ہے۔ اسی طرح اگر تم تمام روئے زمین کی نعمت، غلہ، پھل اور دوسری غذاؤں کا سبب بارش کو اور بارش کا سبب ابر کو سمجھو، یا کشتی کا ساحل پر رک جانا بعد مراد کا نتیجہ سمجھے گا، تو اس طرح بھی پورا شکر منعم کا ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، جب تم غور کرو گے کہ ابر اور باران، ہوا اور سورج، چاند اور ستارے وغیرہ سب کے سب خداوند تعالی کے دست قدرت میں اس طرح مسخر ہیں جس طرح قلم کاتب کے ہاتھ میں ہے کہ قلم کا کچھ حکم نہیں ہے، کاتب جس طرح چاہے اس سے لکھوائے، تو اس طرح سوچنا شکر کے نقصان کا موجب نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک نعمت کسی شخص کے واسطے سے تم کو ملی ہے اور تم یہ سمجھ بیٹھو کہ خداوند، تو یہ حماقت کی علامت ہے اور تم شکر کے مقام سے بہت دور چلے گئے۔ تم کو یوں سمجھنا چاہیے کہ اس دینے والے شخص نے تجھ کو جو کچھ دیا وہ اس وجہ سے دیا کہ حق تعالی نے اس پر ایک موکل کو نازل کیا تاکہ اس کو دینے پر مجبور کرے۔ اگر وہ شخص اس کے خلاف کرنا چاہتا تو خلاف کرنا ممکن نہ ہوتا، اگر ممکن ہوتا تو وہ ایک چھدام بھی تم کو نہ دیتا۔ یہ ہم نے جس موکل کا ذکر کیا اس سے مراد وہ خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دینے والے کے دل میں پیدا کی کہ وہ تم کو کچھ دے، اور اس کو یہ بات سمجھائی کہ دونوں جہان کی خوبی اس میں ہے کہ یہ نعمت تو دوسرے شخص نے دی، بس اس دینے والے تم کو جو کچھ دیا ہے وہ یہ سمجھ کر دیا ہے کہ دارین کی بھلائی اس میں ہے۔ اس طرح اس نے جو کچھ تم کو دیا وہ حقیقت میں اپنی ذات کو دیا، کیونکہ اس دینے کو اس نے اپنی ذات کا وسیلہ بنایا۔ حق تعالی نے تم کو مال و نعمت عطا فرمائی کیونکہ اس پر ایک ایسا موکل بھیج دیا۔ بس جب تم کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہو گئی کہ تمام بنی آدم مالک حقیقی کے خزانچی کی طرح ہیں، اور خزانچی درمیان میں اسباب اور واسطوں کے اعتبار سے قلم کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کا بھی کسی چیز پر اختیار نہیں ہے، بلکہ بجبر ان کو اس بات پر آمادہ کیا ہے، یعنی حکمن، کہ وہ کسی کو کچھ دیں، تو اس صورت میں تم خدا ہی کا شکر ادا کرو گے، بلکہ اس حقیقت کا جان لینا بھی شکر گزاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ یا الہی، آدم علیہ السلام کو تو نے اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، تو انہوں نے تیرا شکر کس طرح ادا کیا؟ حق تعالی نے فرمایا کہ آدم نے یہ سمجھا کہ وہ تمام نعمتیں صرف میری طرف سے ہیں، اور اس طرح سمجھنا عین شکر ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ ایمان کی معرفت کے بہت سے ابواب ہیں، ان میں سے اول تقدیس ہے، یعنی تم اس بات کو سمجھو کہ خداوند عالم تمام مخلوقات کی صفت سے اور ہر اس بات سے جو اس سلسلے میں وہم و خیال میں آئے پاک ہے۔ سبحان اللہ کے یہی معنی ہیں۔ دوسری توحید یہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ دونوں جہان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا مال ہے، اسی کی نعمت ہے۔ الحمدللہ کے یہی معنی ہیں۔ یہ معرفت پہلی بیان کردہ دونوں معرفتوں سے زیادہ ہے کیونکہ وہ دونوں اسی کے تحت میں ہیں۔ اس بنا پر سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سبحان اللہ میں اس کی حسنات ہیں، اور لا الہ الا اللہ میں 20، کہ سبحان اللہ میں 80 حسنات ہیں، اور لا الہ الا اللہ میں کہ سبحان اللہ میں 10 حسنات ہیں، اور لا الہ الا اللہ میں 20، اور الحمدللہ میں 30 نیکیاں ہیں۔ یہ حسنات وہ کلمات نہیں ہیں جو زبان سے کہے جائیں، بلکہ ان سے مراد وہ معرفتیں ہیں جو ان کلمات میں موجود ہیں اور ان سے نکلتی ہیں۔ شکر کے علم کے معنی یہی ہیں، لیکن شکر کا حال وہ فرحت اور آسودگی ہے جو دل میں پیدا ہو۔ اس معرفت اور آگاہی سے جب کوئی شخص کسی غیر سے نعمت حاصل کرے تو اس کے تصور سے خوش ہوا۔ اس خوشی اور مسرت کے اسباب 3 ہیں۔ ایک یہ کہ اس وجہ سے خوش ہو کہ اس کو اس نعمت کی حاجت اور ضرورت تھی اور وہ اس کو مل گئی، تو اس کی شادمانی کو شکر نہیں کہا جائے گا۔ اس کو اس مثال سے سمجھو کہ کسی بادشاہ نے سفر کا ارادہ کیا، اس نے اپنے غلام کو ایک
گھوڑا دیا۔ اب اگر نوکر گھوڑا پا کر اس لیے خوش ہے کہ اس کو اس کی حاجت تھی، تو اس طرح بادشاہ کا شکر کس طرح ادا ہوا، کیونکہ یہ فرحت و شادمانی تو اس کو اس وقت بھی حاصل ہوتی اگر اس گھوڑے کو جنگل میں پاتا۔ دوسرا سبب یا وجہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ کی اس عنایت کو جو اس کے باب میں ہوئی ہے پہچان کر خوش ہو کہ بادشاہ اس کے حال پر کس قدر مہربان ہے، اور دوسری نعمتوں کی امید بھی دل میں پیدا ہوئی۔ اگر وہ گھوڑا کسی صحرا یا جنگل میں پاتا تو اسے ایسی خوشی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ یہ مسرت اس کے دل میں منعم کے انعام سے پیدا ہوئی ہے لیکن منعم سے نہیں۔ یہ بات اگرچہ شکر میں داخل ہے لیکن نقصان سے خالی نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے حضور میں جا رہا ہے تاکہ اس کا دیدار کرے، اور سلطان کی ملاقات کے سوا اس کا کچھ اور مطلب نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ خوشی بادشاہ کے باعث پیدا ہوئی ہے اس لیے یہاں شکر پورا ہوا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت عطا کی اور وہ اس نعمت سے خوش ہوا، نعمت دینے والے سے نہیں، تو اس کو شکر نہیں کہا جائے گا، اور اگر منعم کے سبب سے خوش ہوا کہ اس کو یہ نعمت اس کے دین کی خاطر جمعی کا باعث بنی تاکہ علم و عبادت میں مشغول ہو کر بارگاہ الہی کا تقرب حاصل کرے، تو یہ اس شکر کا کمال ہے۔ اور اس کمال شکر کی علامت یہ ہے کہ دنیاوی علائق سے اس کو جو چیز حاصل ہو وہ اس سے ملول ہو اور اس کو نعمت نہ سمجھے، بلکہ اس کے زوال کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے اور اس کا شکر ادا کرے۔ ایسی چیز سے جو دین کے راستے کو طے کرنے میں اس کی مددگار نہ ہو، اس سے خوش نہ ہو۔ شیخ شبلی قدس سرہ نے کہا ہے کہ کمال شکر یہ ہے کہ تو نعمت نہ دیکھے بلکہ نعمت عطا کرنے والے کو دیکھے۔ وہ شخص ایسا شکر کبھی ادا نہیں کر سکتا جس کو محسوسات کے سوا کسی اور چیز سے حظ حاصل نہیں ہوتا، مثلا عیش و آرام اور اعلیٰ درجے کے معقولات سے وہ خوش ہوتا ہے، اگرچہ یہ شکر دوسرے درجے کا ہے کہ پہلا درجہ تو شکر میں داخل ہی نہیں ہے۔ شکر کا عمل دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان اور جسم سے بھی۔ دل سے شکر گزاری یہ ہے کہ ہر ایک کی بھلائی چاہے اور کسی کی نعمت اور دولت سے حسد نہ کرے، اور زبان کا شکر یہ ہے کہ تمام حالتوں میں الحمدللہ کہہ کر شکر بجا لائے اور اپنی خوشی کا اظہار نعمت بخشنے والے سے کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ تیرا کیا حال ہے؟ اس نے عرض کیا الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ تب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کلمے کو جواب میں چاہتا تھا، اور ہمارے اسلاف کرام جو احوال پرسی اور خیریت طلبی کیا کرتے تھے، اس سے ان کا مقصود یہی تھا کہ جواب میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے تاکہ دریافت کرنے والا اور جواب دینے والا دونوں ثواب میں شریک ہوں، اور جو کوئی شکایت کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اگر سختی اور مصیبت میں کوئی شخص ایسے بندہ ضعیف سے خداوند تعالی کا شکوہ کرے جس کو ذرا سا بھی اختیار نہ ہو، تو اس سے بڑی خطا اور کیا ہو سکتی ہے، بلکہ چاہیے کہ محنت و مصیبت میں دل سے اس کا شکر ادا کرے۔ ممکن ہے کہ یہ بات اس کی سعادت کا سبب بن جائے، اور اگر شکر نہیں کر سکتا تو صبر اور شکیباتی اختیار کرے۔ اس سلسلے میں جسم کا عمل یہ ہے کہ اپنے تمام اعضاء کو جو خداوند تعالی کی ایک نعمت ہیں ایسے کام میں مصروف رکھے جس کی خاطر ان کو بنایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان سب کو آخرت کی خاطر بنایا گیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی مرضی اور مشیت یہی ہے کہ تم آخرت کے کاموں میں مصروف رہو۔ جب تم اس کی نعمت کو اس کی مرضی میں صرف کرو گے تو گویا تم شکر بجا لائے، اگرچہ تمہاری شکر گزاری سے اس بے نیاز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو ایسی چیزوں کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ ایک بادشاہ کسی غلام کے حال پر مہربان ہوا، اور وہ غلام بادشاہ سے بہت دور تھا، چنانچہ بادشاہ نے اس کے لیے زاد راہ اور گھوڑا بھیجا تاکہ بادشاہ کے حضور میں آئے اور تقرب شاہی حاصل کرے اور بڑا مرتبہ پائے۔ حالانکہ بادشاہ کے لیے اس غلام کی دوری اور حضوری یکساں تھی، لیکن اس نے غلام کو بزرگی بخشنا چاہی تاکہ اس کا بھلا ہو، کیونکہ بادشاہ جب صاحب کرم ہوتا ہے تو وہ اپنی تمام رعایا کی بھلائی اور بہتری چاہتا ہے، اس میں اس کا اپنا کوئی مقصود اور مطلب نہیں ہوتا۔ اب وہ غلام گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے دربار کا عزم کرے اور زاد راہ کو راستے میں خرچ کر دے تو گویا اس نے گھوڑے اور زاد راہ کے عطیے کی ناشکر گزاری کی، اور اگر وہ اس نعمت کو یوں ہی پڑا رہنے دے، نہ نزدیک جائے نہ دور، تو یہ صورت کفران نعمت کی ہے۔ اسی طرح جب بندہ
بندہ خداوند تعالی کی نعمت کو اس کی اطاعت میں صرف کرے گا تو اس کو اس طرح بارگاہ الہی کا تقرب حاصل ہوگا اور ایسا بندہ شکر گزار ہے، اور اگر اس کو معصیت اور گناہ میں صرف کرے تاکہ اس سے دور رہے تو ناشکر گزار ہے، اور اگر وہ اس نعمت کو ایسے عیش و آرام میں صرف کرے جو خلاف شرع نہیں ہے، معطل و بیکار چھوڑ دے، تب بھی کفران نعمت ہے، لیکن پہلے سے کمتر درجے کا۔ جب یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ہر ایک نعمت کا شکر اس وقت ادا ہوتا ہے کہ بندہ اس نعمت کو رضائے الہی میں صرف کرے، اور یہ بات اس وقت ہو سکتی ہے جو مرضیات الہی اور مکروہات میں تمیز کر سکتا ہے، لیکن یہ شناخت بہت مشکل ہے۔ جب انسان ہر ایک چیز کی آفرینش کی حکمت کو نہ سمجھ لے، اس وقت تک اس کو یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی۔ ہم یہاں اس بات کو مختصر مثالوں کے ذریعے سے بیان کریں گے۔ اگر کوئی اس کو تفصیل سے جاننا چاہتا ہے تو کتاب احیاء العلوم میں مطالعہ کرے کہ یہاں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ کفران نعمت کی تعریف۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ ہر نعمت کا ناشکرا پن یا ناسپاسی یہ ہے کہ جس کام اور غرض سے اس کو پیدا کیا گیا ہے اس سے اس کو باز رکھا جائے اور اس کے مخصوص کام میں اس کو صرف نہ کریں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند تعالی کی نعمت کو اس کی مرضی میں صرف کرنا شکر کی نشانی ہے، اور مرضی کے خلاف صرف کرنا سپاسی ہے۔ مرضیات الہی کو مکروہات سے تمیز کرنا شریعت کی تفسیر و تشریح کے بغیر ممکن نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ نعمت کو طاعت الہی میں حکم الہی کے بموجب صرف کرے۔ البتہ جو صاحبان بصیرت ہیں ان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو حکمت اور آفرینش کے مقصد کو وہ استدلال اور غور و فکر سے بطور الہام معلوم کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ بات سمجھ لینا تو ممکن اور آسان ہے کہ ابر کے پیدا کرنے میں مقصد الہی یہ ہے کہ بارش ہو، اور بارش کا فائدہ یہ ہے کہ سبزے کو اگائے جس سے جانداروں کی غذا میسر آئے، اور آفتاب کے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ رات دن پیدا ہوں تاکہ لوگ دن میں روزی تلاش کریں اور رات کو آرام سے رہیں۔ یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن آفتاب کی خلقت میں اور بہت سی حکمتیں ہیں جن کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ آسمان پر بے شمار ستارے ہیں، لیکن ہر ایک نہیں جانتا کہ ان کی پیدائش میں کیا حکمتیں ہیں۔ چنانچہ ہر ایک شخص نے اپنے اعضاء کے بارے میں جان لیا ہے کہ پاؤں چلنے کے لیے، ہاتھ پکڑنے کے لیے اور آنکھ دیکھنے کے لیے ہے، اور ان کی آفرینش کا یہی مقصد ہے۔ لیکن ہر ایک شخص یہ نہیں جانتا کہ جگر کس لیے بنایا گیا ہے اور آنکھ کے 10 طبق کس لیے ہیں۔ بس بعض حکمتیں نازک ہیں اور بعض نازک تر، جن کو علماء کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اس سلسلے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، پر مختصراً اس قدر جان لینا ضروری ہے کہ کیونکہ انسان کو دنیا کی خاطر نہیں بلکہ آخرت کی خاطر پیدا کیا گیا ہے، اور جو چیزیں دنیا میں انسان کو میسر ہیں وہ اس واسطے ہیں کہ وہ اس کے لیے آخرت کا توشہ ہوں۔ یہ سمجھنا نادانی ہے کہ تمام چیزیں میرے لیے بنائی گئی ہیں، کیونکہ اگر وہ کسی چیز میں خاص اپنا فائدہ نہیں دیکھے گا تو بلا تعامل کہہ دے گا کہ اس میں کیا حکمت تھی۔ مثلا وہ کہہ دے گا کہ یہ مکھی، چونٹی اور سانپ وغیرہ کس لیے پیدا کیے گئے۔ ذرا غور کرو کہ چونٹی میں تعجب اور دنگ ہے کہ آدمی کس لیے پیدا کیا گیا ہے، جو بغیر اس کی وجہ کے اس کو پیروں تلے روند کے مار ڈالتا ہے۔ بس پہلا تعجب چونٹی کے تعجب کی طرح ہے، بلکہ حق تعالی کا فیض تو اس بات کا متقاضی ہے کہ ہر ایک چیز جو ممکن الوجود ہے وہ اچھی صورت میں جلوہ گر ہو۔ یہی حال تمام اجناس، حیوانات، نباتات اور معدنیات کا ہے۔ پھر اس نے ہر ایک مخلوق کو جو چیز اس کے لیے ضروری تھی اس کو عطا کی، اور اس کے ساتھ ہی حسن و جمال بھی عطا کیا کہ مبدن فیاض کی بارگاہ میں نہ انکار ہے نہ بخل ہے۔ جب تم دیکھو کہ ایک چیز میں کمال یا حسن و آرائش ظہور میں نہیں آیا تو سمجھ لو کہ اس چیز میں یہ استعداد ہی نہیں تھی، بلکہ نقصان اور بدروئی ہی اس کی اہلیت و صلاحیت کا عمل تھی۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ انگارہ پانی کی لطافت اور ٹھنڈ کو قبول کر سکے، کیونکہ گرمی اور سردی میں چند انگارے کے لیے حرارت ہی درکار تھی۔ حرارت کا نہ ہونا اس کے نقصان کا باعث ہے۔ غور کرو کہ رطوبت جس سے مکھی کی پیدائش ہوئی ہے، اس سے مکھی اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ مکھی اس رطوبت کا کامل تر ہے، اور اس رطوبت میں کمال کی جو صلاحیت موجود تھی اس کی عطا میں بخل نہیں کیا گیا۔ مکھی اس رطوبت سے اس لیے کامل تر
ہے کہ اس میں زندگی، قدرت، حس و حرکت، شکل اور عجیب و غریب اعضاء موجود ہیں جو اس رطوبت میں موجود نہیں ہیں۔ انسان کو اس رطوبت سے اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ اس رطوبت کی صفات ان صفات کے برعکس ہیں جو انسان کی خلقت کے لیے ضروری ہیں، لیکن مگس کو جو صفات درکار تھے وہ اس کو دیے گئے ہیں۔ پر پوٹا، ہاتھ، پاؤں، سر اور آنکھیں، منہ اور پیٹھ اور غذا کی نالی، اس جگہ جہاں غذا ہضم کرنے کے لیے ٹھہرے اور فضلہ نکلنے کی جگہ، یہ تمام اعضاء اس کو دیے، اور جو چیزیں اس کے جسم کے لیے درکار تھیں مثلا باریکی، نازکی اور ہلکا پن، یہ سب کچھ اس کو عطا فرمایا۔ اس کو دیکھنے کی بھی ضرورت تھی لیکن اس کا سر چھوٹا تھا، اس چھوٹے سر میں پلک والی آنکھوں کی گنجائش نہیں تھی، اس لیے اس کو بغیر پلک کے دو نگینے عطا فرما دیے جو دو آئینوں کی طرح ہیں تاکہ ان آئینوں میں چیزوں کی صورت نظر آئے۔ اور جب پلکوں کا فائدہ یہ ہے کہ آنکھوں سے گرد و غبار کو صاف کرے اور وہ آئینہ صاف رہے، یعنی سیقل کا کام کرے، تو مکھی کو پلک کے عوض دو ہاتھ زیادہ دیے ہیں کہ وہ ان دونوں ہاتھوں سے ان دو نگینوں کو صاف کرے، پھر صاف کرنے سے پہلے وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتی ہے تاکہ جو کچھ گرد و غبار ان ہاتھوں پر ہو وہ دور ہو جائے۔ اس تمام گفتگو سے ہمارا مدعا یہ ہے کہ تم کو معلوم ہو کہ حق تعالیٰ کی رحمت اور عنایت عام ہے، وہ صرف انسان ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، کیونکہ ہر کیڑے اور مچھر کو جو کچھ درکار تھا سب اس کو دے دیا ہے۔ پس اس کو صرف انسان ہی کے لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ہر مخلوق کو خاص طور پر خود اس کے لیے پیدا کیا ہے، جس طرح تم کو تمہارے واسطے پیدا کیا ہے، کیونکہ پیدائش سے قبل تمہارے پاس کوئی ایسا وسیلہ نہیں تھا جس کے باعث تم کو صرف پیدائش کا استحقاق ہو اور دوسروں کو نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، بخشش الہی کا یہ دریا سب مخلوقات کو محیط ہے، ان میں سے ایک مخلوق تم بھی ہو۔ مکھی، چونٹی، باقی اور تمام پرندے وغیرہ بھی مخلوق ہیں، اگرچہ ان تمام مخلوقات میں ناقص کو کامل کے لیے قربان کیا ہے اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اس واسطے اکثر چیزیں اس پر قربان ہیں۔ انسان ان کی قربانی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ بہت سی اشیاء سے انسان کو فائدہ نہیں ہے، اسی طرح زمین کے نیچے اور سمندر کی گہرائی میں ایسی بہت سی اشیاء ہیں جن سے انسان کو فائدہ نہیں پہنچتا، اس پر بھی ان کی ظاہری اور باطنی خلقت میں خالق کا وہی لطف عمل میں آیا ہے۔ ان اشیاء کی ظاہری صورت میں قدرت نے ایسے نقش و نگار کیے ہیں جو کسی بشر سے ممکن نہیں ہیں۔ ایسی اشیاء کے اسرار معلوم کرنے کے لیے ایسے علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے جو ان کے لیے بنائے گئے ہیں، جہاں اکثر جاننے والے عاجز ہیں۔ اس کی شرح کہاں تک کی جائے؟ حاصل اس گفتگو کا یہ ہے کہ جب تم تمام مخلوقات کو اپنے برابر کا نہیں سمجھو گے، اس وقت تک تم خود کو درگاہ الہی کے خواص سے شمار نہیں کر سکو گے۔ جو چیز تمہارے نفع کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اس کے باب میں یہ کہنا درست نہیں ہے کہ نامعلوم اس چیز کو کیوں پیدا کیا گیا ہے، مجھے تو اس میں کچھ حکمت نظر نہیں آتی۔ اگر تم نے ایسا کہا اور یہ سمجھا کہ ضعیف چونٹی تمہاری خاطر نہیں بنی ہے، تو اس کے یہ معنی ہیں کہ تم گویا یہ سمجھتے ہو کہ سورج، چاند، ستارے، 7 آسمان اور ملائکہ بھی تمہارے لیے نہیں بنائے گئے ہیں، حالانکہ ان میں سے بعض مخلوقات سے تم کو فائدہ حاصل ہے۔ مثلا مکھی اگرچہ تمہارے لیے نہیں بنی ہے مگر تم کو اس سے بعض فائدے پہنچتے ہیں۔ اس کو ایسے کام میں لگا دیا ہے کہ جو چیز گلی سڑی بدبودار ہو اس کو کھا جائے تو بدبو کم سے کم پھیلے گی۔ قصاب کو مکھی کے لیے ہرگز نہیں پیدا کیا گیا ہے، اگرچہ مکھی کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ ہر روز آفتاب تمہارے ہی لیے طلوع ہوتا ہے، اس طرح مکھی بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہر روز قصاب اسی کی خاطر اپنی دکان لگاتا ہے تاکہ وہاں سے خون اور نجاست وہ خوب اطمینان سے کھائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دکان لگانے سے قصاب کی غرض کچھ اور ہی ہے، وہ مکھی کے مقصد سے کار نہیں رکھتا، اگرچہ اس کا کام گوشت کاٹنے اور بیچنے میں جو فضلہ اور چھیچڑے بچتے ہیں وہ مکھی کی روزی اور زندگی کا سبب ہیں۔ اسی طرح آفتاب بھی اپنی سیر اور گردش سے حق تعالی کا حکم بجا لاتا ہے۔ آفتاب کو تمہاری کاربراری مقصود نہیں ہے، اگرچہ اس کے نور سے تمہاری آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور اس کی گرمی سے زمین کا مزاج اعتدال پر رہتا ہے تاکہ سبزہ وغیرہ جو تمہاری غذا ہے زمین سے اگ سکے۔ یہاں ان چیزوں کی پیدائش کی حکمت بیان کرنا کچھ مناسب نہیں جو تمہارے کام کی نہیں ہے، اور نہ ان تمام چیزوں کی حکمت بیان کرنا ممکن ہے جو تمہارے کام کی ہیں۔ بس چند مثالیں ہم بیان کیے دیتے ہیں۔
چند مثالیں۔ ایک مثال تو یہ ہے کہ تم کو آنکھیں دو مقصد سے دی گئی ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ تم دنیا میں اپنے مطالب و مقاصد کو دیکھ سکو، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ان آنکھوں سے صنعت الہی کے عجائبات کو دیکھو تاکہ اس سے خداوند تعالی کی بزرگی تم کو معلوم ہو سکے۔ لیکن جب تم اسی آنکھ سے کسی نامحرم کو دیکھو گے گویا تم نے آنکھ کی نعمت کی ناشکری کی۔ غور کرو کہ آنکھ کی یہ نعمت یعنی بصارت آفتاب کی روشنی کے بغیر کامل نہیں ہو سکتی۔ اس کے نور کے بغیر تم کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اور آفتاب کے واسطے زمین اور آسمان ضروری ہیں کیونکہ رات اور دن انہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو جب تم نے نامحرم کو دیکھا تو صرف آنکھ اور آفتاب ہی کی نعمت کی ناشکری نہیں کی بلکہ تم آسمان اور زمین کے بھی ناشکر گزار ہوئے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو کوئی معصیت کرتا ہے تو آسمان اور زمین اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کے یہی معنی ہیں، تم کو دو ہاتھ بھی دیے گئے تاکہ ان کے ذریعے تم اپنے کام بناؤ، یعنی کام کرو، کھانا کھاؤ، طہارت کرو۔ اگر تم اس سے معصیت کرو گے تو اس نعمت کے ناشکر گزار ہوئے، یہاں تک کہ سیدھے ہاتھ سے نجاست کو پاک کیا اور بائیں ہاتھ سے قرآن کو گرفت میں لیا، تو یہ بھی ناسپاسی ہے کیونکہ تم نے عدل کے خلاف کام کیا، اور عدل خدا کو پسند ہے۔ اور عدل کے معنی یہ ہیں کہ شریعت سے شریف کام لیا جائے اور حقیر کام کریں، اور تمہاری ان دو باتوں میں ایک قوی ہے جو غالب اور شریف ہے۔ تمہارے تمام کام دو قسم پر منقسم ہیں، بعض ان میں سے حقیر ہیں اور بعض شریف۔ پس سزاوار اور مناسب یہ ہے کہ جو کام شریف ہے اس کو تم سیدھے ہاتھ سے کرو، اور جو کام حقیر ہے اس کو بائیں ہاتھ سے کرو، کہ عدل قائم رہے، عدل کے خلاف نہ ہو، ورنہ تم جانوروں کی طرح عدل اور حکمت سے بھی بے نصیب رہو گے۔ اگر تم قبلے کی جانب تھوکو گے تو تم قبلہ اور باقی دوسری سمتوں کے ناشکر گزار ہوگے، کیونکہ یہ تمام طرفیں سمتیں یکساں نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے تمہاری بھلائی کے لیے ایک سمت کو شرف عطا فرما دیا ہے تاکہ عبادت کے وقت تم اس کی طرف منہ کرو، اور اس سے تم کو تسلی اور راحت میسر ہو، اور اس گھر کو جو اس سمت میں بنایا ہے اپنی طرف منسوب کیا، یعنی کعبۃ اللہ۔ تمہارے بعض کام بہت ہی معمولی ہیں جیسے تھوکنا، قضائے حاجت، اور بعض کام تمہارے عظیم اور شریف ہیں جیسے طہارت اور نماز۔ اگر تم ان تمام کاموں کو یکساں سمجھو گے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم نے جانوروں کی طرح زندگی گزار دی اور عقل کی نعمت کا حق ادا نہیں کیا جس سے عدالت اور حکمت الہی کا ظہور ہوتا ہے، اور تم نے قبلہ کی نعمت کو باطل کر دیا۔ اگر مثلا تم نے کسی درخت کی ایک شاخ یا ایک کلی بھی بغیر ضرورت کے توڑ لی تو اس طرح درخت کی نعمت تمہارے ہاتھوں سے ضائع اور برباد ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالی نے شاخ میں رگ و ریشے رکھے ہیں تاکہ وہ پانی سے اپنی غذا حاصل کریں، یعنی اس میں قوت تغذیہ رکھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی قوتیں اس میں رکھی ہیں تاکہ جب وہ اپنے درجہ کمال کو پہنچ جائے تو کام آئے، لیکن جب تم نے درمیان ہی میں اس پر ڈاکہ ڈال دیا تو یہ بھی سپاسی ہے۔ البتہ اس صورت میں درست ہوتا اور اس کا کمال تمہارے کمال پر فدا ہوتا کہ تم کو اس کی حاجت ہوتی، کیونکہ عدل یہی ہے کہ ناقص کو کامل پر قربان کر دیا جائے۔ لیکن اگر تم نے دوسرے کے مال توڑا خواہ تم کو اس کی حاجت تھی تو یہ بھی ناسپاسی ہے، کیونکہ مالک کی حاجت تمہاری حاجت سے اولی تر ہے۔ خدا کے بندے حقیقت میں اشیاء کے مالک نہیں ہیں، لیکن دنیا کی مثال ایک ماندے اور دسترخوان کی طرح ہے جو بچھا ہوا ہے، اور دنیا کی تمام نعمتیں طرح طرح کے لذیذ کھانوں کی مانند ہیں جو اس دسترخوان پر چنے ہیں، اور خدا کے تمام بندے اس خوان پر مہمان ہیں، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، لیکن اس خوان سے ہر ایک لقمہ اس کے لیے موزوں اور مناسب نہیں ہے۔ جو نوالا اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے یا اس نے اپنے منہ میں رکھا ہے وہ دوسرے مہمان کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اس کو چھین لے۔ بندے فقط اتنی سی بات کے مالک ہیں کہ وہ اس خوان سے کھائیں، اور جس طرح مہمانوں کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ وہ میزبانی کا کھانا ایسی جگہ رکھیں جہاں کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے، اسی طرح کسی کو یہ سزاوار نہیں ہے کہ دنیا کا مال اپنی ضرورت اور حاجت سے زیادہ اپنے پاس رکھ چھوڑے اور غریبوں مسکینوں کو نہ دے۔ لیکن اس کا اندازہ کسی صورت سے نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک کی حاجت سے آگاہی نہیں ہے، لیکن اگر اس بات کو نہ روکا گیا اور اس کا سدباب نہیں کیا گیا تو پھر ہر شخص دوسرے کا مال چھین لے گا اور کہے گا کہ اس کو اس کی حاجت نہیں ہے۔
اور واضح رہے کہ مال کا جمع کرنا حکمت کے خلاف ہے اور اس مال کے جمع کرنے کی شرعاً ممانعت ہے، خاص طور پر کھانے کی چیزوں اجناس کا جمع کرنا کہ جب گراں ہو جائے فروخت کریں گے، سخت منع ہے۔ ایسا کرنے والا خدا کی لعنت میں گرفتار ہوگا، بلکہ جو شخص اناج کی تجارت کرے اور اناج کو اناج کے عوض سود سے بیچے وہ مامون ہے، کیونکہ یہ خلائق کی روزی ہے، اور جب اس سے تجارت کی جائے گی تو یہ ایک جگہ جمع ہو جائے گا تو جلد وہ محتاجوں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یہ بات چاندی سونے کے معاملے میں حرام ہے، اس لیے کہ حق تعالی نے سونے چاندی کو دو حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک جنس کی قیمت ان کے سبب سے معلوم ہوگی، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ ایک گھوڑا کتنے غلام کے عوض اور ایک غلام کتنے کپڑے کے بدلے میں بکے گا، اور یہ تمام چیزیں ایک دوسرے کو بیچنا ضروری ہیں۔ ایک کو غلام کی ضرورت ہے اور دوسرے کو کپڑے کی، بس ایک ایسی چیز کی ضرورت پیش آئی کہ وہ ہر چیز کا مول ٹھہر سکے، اس سے غلام بھی خریدا جا سکے اور کپڑا لباس بھی، یعنی اس چیز کو تمام اجناس کا مول ٹھہرا کر اس سے قیمت لگا سکیں۔ بس اللہ تعالی نے سونا چاندی اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ایک چیز کا مول ٹھہرانے میں حاکم کا کام انجام دے۔ اب اگر کوئی خزانے سونے چاندی کو زمین میں دفن کر دے تو ایسا کرنا گویا مسلمانوں کے حاکم کو قید کر دینا ہے۔ اسی طرح چاندی یا سونے سے کٹورا یا آفتابہ بنانا ایسا ہے جیسے حاکم اسلام سے کلی یا جولاہے کا کام لیا گیا۔ آفتابہ بنانے کا مقصود اصل تو یہ ہے کہ پانی بھرنے کے کام آئے، اور ایسا برتن مٹی اور تانبے سے بھی بن سکتا ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ چاندی اور سونا دونوں بہت ہی عزیز چیزیں ہیں، ان کی بدولت ساری دنیا حاصل ہو سکتی ہے، ہر شخص ان کا طالب ہے، جس کے پاس زر ہے اس کے پاس سب کچھ ہے۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا کہ اس کو اناج کی حاجت ہو، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو کہ اس کو اناج کی حاجت ہو اور کپڑے کی حاجت نہ ہو۔ جس شخص کے پاس اناج ہے اس کو کپڑے کی احتیاج نہیں، تو پھر وہ غلے کو کپڑے کے عوض میں کیوں بیچے گا؟ اب غلے کے حاجت مند کا کام رک جائے گا۔ بس اللہ تعالی نے سیم و زر کو پیدا فرما کر ان کو عزیز الوجود بنا دیا تاکہ لوگوں کے تمام کام ان سے چلیں۔ بس جب یہ ثابت ہو گیا کہ تمام کام سیم و زر ہی سے چلتے ہیں تو اب کوئی شخص سونے کے عوض سونا اور چاندی کے عوض چاندی نفع سے بیچے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ دو نقد ایک دوسرے کی قید میں رک کر رہ جائیں گے، ان کے ذریعے تبادلہ اشیاء کا معاملہ ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، دوسری چیزوں کی خریداری کا وسیلہ نہیں بن سکیں گی۔ بس کبھی ایسا خیال نہ کرنا کہ شرع میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو حکمت و عدل سے خارج ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں کئی حکمتیں ایسی باریک اور رقیق کہ ان کو علماء متجرین اور پیغمبروں علیہ السلام کے علاوہ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور جو عالم محض تقلید کے طور پر چیزوں کی فقط ظاہری صورت کو سمجھ سکا اور ان کی حکمتوں کو نہ سمجھ سکا وہ ناقص ہے، عالم کامل نہیں ہے، اور قریب عوام الناس کی طرح ہے۔ اور جب کسی عالم کامل نے ان حکمتوں کو بخوبی سمجھ لیا تو جس بات کو فقہا مکروہ سمجھتے ہیں یہ اس بات کو حرام سمجھے گا۔ چنانچہ منقول ہے کہ ایک بزرگ نے سہون پہلے بائیں پاؤں میں جوتا پہن لیا، اس خطا اور غلطی کے بدلے کئی پلے گیہوں انہوں نے کفارے میں دیا۔ اگر کوئی عام شخص کسی درخت کی شاخ توڑ لے یا قبلے کی طرف تھوکے یا بائیں ہاتھ سے قرآن پاک اٹھائے تو ہم اس پر اس قدر اعتراض نہیں کریں گے جتنا ایک عالم متبحر اور مرد کامل پر کریں گے، کیونکہ عامی تو ناقص ہے، اس کا حال جانوروں جیسا ہے، ان باریکیوں کا اس کو ادراک نہیں ہے اور یہ نکات اس پر آشکارا نہیں تھے۔ مثلا اگر کوئی جاہل جمعے کی نماز کی اذان کے وقت کسی آزاد شخص کو بیچے تو اس پر اس وجہ سے اعتراض اور عتاب نہیں کیا جائے گا کہ جمعے کی نماز کے وقت خرید و فروخت ممنوع ہے، بلکہ ایک آزاد شخص کو بیچنے کی عظیم تقصیر اس خرید و فروخت کی کراہت کو اپنے اندر چھپا لے گی۔
اسی طرح اگر کوئی جاہل مسجد کی محراب میں قبلے کی طرف پشت کر کے قضائے حاجت کرے تو پشت بقبلہ ہونے کا گناہ اس گناہ کے مقابلے میں جو قضائے حاجت سے سرزد ہوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا کہ اس کی بڑی تقصیر میں وہ چھوٹا سا گناہ چھپ جائے گا۔ اسی وجہ سے عوام الناس کے ساتھ سہل گیری کا حکم ہے اور ظاہری فتویٰ انہی کے لیے ہے، لیکن سالک اور عارف راز الہی کو چاہیے کہ ظاہری فتویٰ پر نظر نہ کرتے ہوئے ان تمام باریکیوں اور نکات کو پیش نظر رکھے تاکہ اپنے عدل و حکمت کے باعث و ملائکہ کے قریب پہنچ جائے، ورنہ عوام کی طرح اگر سہل گیری اختیار کی تو وہ جانوروں کے زمرے میں داخل ہو جائے گا۔ نعمت کی حقیقت۔ اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ انسان کے حق میں 4 قسم کی ہیں۔ پہلی قسم میں وہ چیزیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں کام آئیں، جیسے علم اور نیک اخلاق، دنیا کے اعتبار سے بڑی نعمت اور دولت ہے۔ دوسری قسم میں وہ چیزیں داخل ہیں جو دونوں جہان میں اس کے لیے مضرت رساں ہیں، جیسے نادانی اور بدخوفی، مصیبت اور بلا۔ تیسری قسم وہ کہ جس سے دنیا میں آرام حاصل ہو لیکن آخرت میں رنج و الم، جیسے دنیاوی نعمتوں کی کثرت اور انسان کا ان نعمتوں سے بہرہ یاب ہونا۔ احمقوں اور نادانوں کے نزدیک یہ نعمت ہے، لیکن دانشوروں اور اصحاب معرفت کی نظر میں یہ بڑی بلا ہے۔ اس کی مثال اس بھوکے شخص کی ہے جس کو زہر ملا ہوا شہد کہیں سے مل جائے تو وہ اگر احمق اور نادان ہے اور اس بات سے بے خبر ہے تو وہ اس شہد کو بڑی نعمت سمجھے گا، اور اگر دانشمند اور ہوشیار ہے تو اس کو ایک بلائے عظیم سمجھے گا۔ چوتھی قسم وہ ہے کہ دنیا میں رنج و تعب کا باعث ہو لیکن آخرت میں آرام و راحت والی ہو۔ وہ عبادت اور نفس و شہوت کی مخالفت ہے، اور عارفوں کے نزدیک یہ ایک بڑی نعمت ہے، جیسے کڑوی دوا جس کو وہ بیمار جو دانشور ہے راحت سمجھتا ہے اور احمق اس کو مصیبت خیال کرتا ہے۔ فصل۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں بھلی بری چیزیں ملی ہوئی ہیں، بس وہ چیز جس کا فائدہ اس کے نقصان سے زیادہ ہو وہ نعمت ہے، لیکن لوگوں کے احوال کے اعتبار سے یہ بات مختلف ہے، کیونکہ اکثر مخلوق کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب مال ان کے پاس بقدر کفایت ہوگا تو اس کا فائدہ اس کے ضرر سے زیادہ ہوگا، اور جب مال حاجت سے افزوں ہوگا تو اس کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کوئی ایسا بھی ہے کہ تھوڑا سا مال بھی اس کے لیے موجب مضرت ہے، جس کا باعث یہ ہے کہ اس پر حرص کا غلبہ ہے۔ اگر وہ بالکل نادار ہوتا تو اس طمع اور حرص سے محفوظ رہتا۔ البتہ ایسے لوگ صاحب کمال اور سخی بھی ہیں کہ بہت سا مال بھی ان کو نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ وہ اس مال کثیر سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد کرتا ہے۔ بس اس سے ظاہر ہوا کہ ایک چیز کسی کے حق میں نعمت ہے اور کسی کے حق میں بلا ہے۔ فصل۔ معلوم ہونا چاہیے کہ لوگ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں وہ ان 3 حال سے خارج نہ ہوگی۔ ایک یہ کہ وہ فی الحال پسند ہو، دوسرے یہ کہ اس کا فائدہ اس وقت نہ ہو بلکہ آئندہ سے متعلق ہو، تیسرے یہ کہ وہ بذات خود خوب اور اچھی ہو۔ اس طرح جس چیز کو برا سمجھا جاتا ہے اس کی بھی یہی صورت ہے، یعنی باتونی فی الحال ناپسند ہوگی، یعنی یا تو فی الحال ناپسند ہوگی یا آئندہ ہوگی، نقصان رساں ہوگی یا اپنی ذات میں خراب ہوگی۔ بس بہت عمدہ اور اچھی چیز وہ ہے جس میں یہ تینوں حالتیں جمع ہوں، یعنی پسندیدہ، آئندہ سود مند اور بذات خود خوب۔ ایسی چیز علم و حکمت کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور کسی دوسری چیز میں یہ خوبیاں جمع نہیں ہیں، اور اس کے مقابل میں بہت بری چیز جہل اور نادانی ہے کہ وہ ناپسندیدہ، مضرت رساں اور بذات خود بری ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ علم سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جس کا دل بیمار نہ ہو، اور جہل ایک مرض ہے جو فی الحال اذیت رساں اور ناپسندیدہ ہے، کہ جو شخص کسی چیز سے بے خبر ہے اور اس کو جاننا چاہتا ہے تو وہ اس وقت اپنی نادانی اور جہل کے غم سے بے قرار ہو جائے گا۔ جہل اگرچہ بدنما ہے مگر یہ بدنمائی اس میں نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ دل کے اندر ہے اور وہ دل کی صورت کو بگاڑ دیتی ہے، اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ باطن کی بدصورتی ظاہر کی بدصورتی سے بدتر اور زشت تر ہے۔ اب یہ غور کرو کہ ایک چیز نافع تو ہے پر ناپسند ہے، جیسے سڑی ہوئی انگلی کا کاٹ دینا تاکہ سارا ہاتھ اس کے فساد سے کاٹنا نہ پڑے۔
کوئی چیز ایسی بھی ہوتی ہے کہ بعض اعتبار سے نافع ہوتی ہے اور بعض اعتبار سے مضر۔ مثلا بسا اوقات کشتی کے ڈوبنے کا جب خطرہ بڑھ جاتا ہے تو مال و اسباب کو دریا میں پھینک دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی جانیں بچ جائیں، کشتی ڈوبنے سے بچ جائے۔ فصل، لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز اچھی معلوم ہو وہ نعمت ہے، لیکن لذت اور راحت کے بھی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ سب سے کمتر ہو۔ حقیقی معنی میں یہ وہ لذت ہے جس کا تعلق پیٹ اور فرج سے ہے، کیونکہ اکثر مخلوق نے بس انہی 2 چیزوں کو راحت و لذت سمجھ رکھا ہے۔ بس رات دن مخلوق اسی میں غرق رہتے ہیں اور اسی مقصد کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس لذت کے مذموم ہونے پر دلیل یہ ہے کہ تمام حیوانات اس میں شریک ہیں، اور وہ تو اس معاملے میں انسان سے بھی سبقت لے گئے ہیں، کیونکہ حیوانات میں کھانا اور جمع کرنا انسان سے زیادہ ہے۔ انسان کے ساتھ اس کام میں حیوانات تو کیا، حشرات الارض تک شریک ہیں۔ جب کوئی انسان محض اسی لذت سے تعلق رکھے گا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کا انسانیت کے شرف کے بجائے حشرات الارض کے مرتبے پر قناعت کر لی ہے۔ دوسرا درجہ سرداری اور ریاست کی لذت کا ہے، یعنی دوسروں پر فوقیت کا تلاش کرنا، اور اس کا تعلق غصہ اور غضب سے ہوگا۔ اگرچہ یہ درجہ پیٹ اور فرج کی لذت سے بہتر ہے، لیکن اس کے سبک یعنی ہلکے اور کم مرتبہ ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ حیوانات بھی اس خواہش میں اس کے شریک ہیں، جیسے شیر اور چیتا، کہ ان کو دوسرے جانوروں پر غالب ہونے کا شوق ہے۔ تیسرا درجہ علم و حکمت اور معرفت الہی کی لذت کا ہے، اس کے عجائبات کو پہچاننے کی خواہش کا ہے۔ یہ قسم مذکورہ دونوں قسموں سے بالاتر ہے، کیونکہ یہ کمال کسی جانور کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ یہ ملائکہ کی صفت ہے۔ جس کو علم و معرفت میں لذت حاصل ہو وہ کامل شخص ہے، اور جس کو اس میں لذت حاصل نہ ہو وہ ناقص ہے، بلکہ بیمار اور ہلاک ہونے والا ہے۔ اکثر مسلمان انہی 2 قسم کے تحت پائے جاتے ہیں کہ وہ علم و معرفت کی بھی لذت پاتے ہیں اور دوسری چیزوں کی لذت بھی، جیسے ریاست اور شہوت کی لذت، لیکن جس پر معرفت کی لذت غالب ہو اور دوسری لذت اس کی مغلوب ہو جائے تو وہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور جس پر شہوت کی لذت کا غلبہ ہو اور معرفت کی لذت اس کو بتکلف ہوتی ہو تو جب تک پہلی لذت کے غلبے کے لیے کوشش نہیں کرے گا وہ نقصان کے درجے سے قریب رہے گا۔ حسنات کے پلڑے کو زیادہ کرنے کے بھی یہی معنی ہیں۔ نعمت کے اقسام اور ان کے مراتب۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ سعادت آخرت نعمت حقیقی ہے، کیونکہ وہی بالذات مطلوب ہے اور یہ اپنے سوائے اور دوسری نعمتوں کا وسیلہ نہیں ہے، اور اس نعمت کے تحت 4 چیزیں ہیں۔ اول بقا، جس میں فنا کا دخل نہ ہو۔ دوسرے ایسی خوشی جو رنج و الم سے پاک ہو۔ تیسرے ایسا علم و کشف جو جہل و نادانی کی ظلمت سے خالی ہو۔ چوتھے بے نیازی استغنا کہ غربت اور احتیاج کا اس میں دخل نہ ہو۔ ان 4 چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو جمال الہی کے مشاہدے کی لذت دواما اس طرح حاصل ہو کہ پھر کبھی زائل نہ ہو۔ پس نعمت حقیقی یہی ہے۔ جس چیز کو دنیا میں نعمت سمجھتے ہیں وہ اسی کے لیے ہے کہ وہ سب اسی کی راہ کا وسیلہ ہیں، ورنہ وہ بذات خود مطلوب نہیں ہے۔ یعنی دنیاوی نعمت کامل نعمت وہی ہے جس کے وسیلے سے آخرت کی سعادت تلاش کریں اور کسی چیز کو نہیں۔ اسی بنا پر حضرت سرور کونین نے فرمایا ہے، العیش عیش الآخرہ، راحت اور چین تو صرف آخرت کی راحت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تو یہ جملہ بہت ہی سختی اور غم کے وقت فرمایا تھا تاکہ دنیاوی غم سے دل کو تسلی دیں، اور ایک بار حجۃ الوداع کے وقت جب کہ دین درجہ کمال کو پہنچ گیا تھا اور ساری مخلوق آپ کی طرف متوجہ تھی، فرمایا تھا۔ اسی وقت آپ ناقے پر سوار تھے اور لوگ حج کے مسائل آپ سے دریافت کر رہے تھے۔ جب آپ نے اس اسلامی شان و شوقت کو ملاحظہ فرمایا تب آپ نے ایسا فرمایا تاکہ اب قلب اطہر لذات دنیاوی کی طرف مائل نہ ہو۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو کہا، اللہم انی اسألک تمام النعمہ، الہی میں تجھ سے تمام نعمت کا سوالی ہوں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ تجھے معلوم ہے کہ پوری نعمت کیا ہوگی؟ اس نے عرض کیا، میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا، تمام نعمت یہ ہے کہ تجھے بہشت میسر ہو، پس وہ دنیاوی نعمتیں جو سعادت آخرت کا وسیلہ نہیں ہیں، فی الحقیقت ان کو نعمت نہیں کہنا چاہیے،
وہ جو آخرت کا وسیلہ ہیں 16 ہیں، 4 کا تعلق دل سے ہے، یعنی علم مکاشفہ، علم معاملہ، پارسائی اور عدل ہے۔ علم مکاشفہ یہ ہے کہ حق تعالی کو، اس کی صفات کو، ملائکہ اور رسولوں کو پہچانے۔ علم معاملہ وہ ہے جو ہم نے اس کتاب میں بیان کیا ہے، وہ راہ دین کی مشکلات ہیں، چنانچہ رکن مہلکات میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں ذات آخرت ہے جس کے بارے میں رکن معاملات اور رکن عبادت میں تحریر کیا گیا۔ اس کے علاوہ راہ سلوک کی ان تمام منزلوں کو معلوم کرنا ہے جو رکن منجیات میں لکھی گئی ہیں، ان سب کو بخوبی معلوم کرے۔ پارسائی یعنی عفت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنی قوت شہوت اور قوت غضب کو توڑے اور حسن اخلاق کو کامل طور پر حاصل کرے، اور عدل سے مقصود یہ ہے کہ شہوت اور غضب کو بالکل ترک کر دے، کیونکہ اس میں خسارہ اور گھاٹا ہے۔ ان کو اپنے اوپر اس قدر مسلط نہ کرے کہ وہ حد سے گزر جائیں۔ خداوند کریم جل و علا کا ارشاد ہے، اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان۔ ترجمہ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ۔ یہ 4 چیزیں ان 4 چیزوں سے تمام ہوں گی جن کا تعلق جسم سے ہے، یعنی تندرستی، قوت، خوبروئی اور عمر دراز۔ سعادت آخرت کے حصول کے لیے تندرستی اور قوت درکار ہے، کیونکہ علم و عمل اور خلق نیک علاوہ ازیں وہ خصائل جو انسان کے دل سے تعلق رکھتے ہیں بغیر صحت کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یوں تو حسن و جمال کی چندہ حاجت نہیں ہے، لیکن خوبرو انسان کا مطلب ہر کہیں نکل جاتا ہے۔ اس لحاظ سے جمال بھی مال و جاہ کی طرح ہے، اور جو چیز دنیا کے مطالب و مقاصد کے کام آئے اس کو آخرت سے بھی علاقہ ہے، کیونکہ دنیا کے کاموں کا انتظام آخرت کی خاطر جمعی کا سبب ہوگا، اور دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ اس کے علاوہ ایک بات اور ہے کہ ظاہری حسن و خوبی باطن کا دیباچہ ہے، کہ یہ حسن عنایت الہی کا نور ہے جو بچے کے ولادت کے وقت ہی اس کی پیشانی میں چمکتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی آپ کو سنوارتا ہے تو اپنے باطن کو بھی نیک اخلاق سے آراستہ کرے گا۔ اسی بنا پر بزرگوں نے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی بدصورت شخص ایسا نہ ہوگا جس کی بھونڈی صورت اس کے برے باطن سے اچھی نہ ہو۔ اس سے کمال بدخوئی مراد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اچھی صورت والوں سے اپنا مقصد طلب کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہیں سفیر بھیجنا مطلوب ہو تو خوبصورت اور نیک نام شخص کو بھیجو، اور فقہا نے فرمایا ہے کہ جب علم قرت اور عفت میں سب برابر ہوں تو ایسے شخص کو امام بناؤ جو ان سب میں خوبصورت ہو۔ یہ خیال رہے کہ اس حسن سے وہ آرائش مقصود نہیں ہے جو شہوت کی محرک ہو، کیونکہ ایسی آرائش رنڈیوں کی صفت ہے، بلکہ انسان کا قد بلند ہو اور ڈیل ڈول درست ہو جس سے لوگ نفرت نہ کریں اور دیکھنے والوں کو اچھا معلوم ہوتا ہو۔ وہ نعمتیں جن کا تعلق بدن سے نہیں ہے لیکن انسان کو ان کی حاجت ہے، وہ مال و جاہ، زن و فرزند، اقربا و ملک اور نسب کی شرافت ہے۔ مال کی حاجت آخرت کے لیے اس وجہ سے ہے کہ جو شخص مفلس اور نادار ہے وہ سارے دن روزی کی تلاش میں رہے گا، علم و عمل کی طرف کس طرح اور کب مشغول ہو سکے گا۔ پس مال بقدر کفایت دینی ایک نعمت ہے، اور جاہ کی حاجت اس لیے ہے کہ جس کو جاہ و منزلت حاصل نہیں ہے وہ ہمیشہ ذلیل اور سبک سر رہے گا اور دشمن اس کے درپے رہیں گے۔ لیکن مال و جاہ کی زیادتی میں آفت بہت ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح کو تندرست اٹھے اور دن کے لیے غذا یعنی روزی سے بے فکر ہو، دنیا کی ساری دولت گویا اس کو حاصل ہے، اور یہ بات بغیر جاہ و مال کے میسر نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نعم العونی علی تقوی اللہ مال، پرہیزگاری کے باب میں مال بڑا مددگار ہے۔ زن و فرزند بھی دینی نعمت ہیں، کیونکہ جو شخص بیوی والا ہے وہ بہت سی باتوں سے بے فکر رہے گا اور شہوت نفسانی کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دین کے معاملے میں نیک بیوی بڑی مددگار ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں دنیا میں مال و متاع سے
کہ میں دنیا میں مال و متاع سے ہم کیا جمع کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کا ذکر کرنے والی زبان، شکر ادا کرنے والا دل اور مومنہ بیوی کو جمع کرو۔ صالح فرزند باپ کے مرنے کے بعد باپ کے حق میں دعائے خیر کرتا ہے اور زندگانی میں اس کا مددگار رہتا ہے۔ نیک فرزند انسان کے لیے ہاتھ پاؤں اور پر و بال کا حکم رکھتے ہیں کہ سارے کام انہی سے سر انجام ہوتے ہیں۔ بس یہ بھی نعمت ہے، بشرط یہ کہ ان کی آفت سے بچنا ممکن ہو کہ ان کی فکر میں پڑھ کر خدا کی طرف دھیان نہ کرے۔ اس صورت میں یہ آفت ہیں۔ اب رہی شرافت نسب، تو یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ دین کی سرداری قریش سے مخصوص رکھی گئی ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تخیر نطفکم الا کفاء و ایاکم و خضراء الدمن، اپنا بیج مناسب جگہ پر ڈالو اور اس سبزی سے جو گھوڑے کے اوپر اگتی ہے بچو۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا، خوبصورت عورت جو کم ذات کی ہے وہ گھوڑے کی مانند ہے۔ نسب سے مراد دنیا کی سرداری نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دینی نسب ہے جو اہل صلاح اور دینداروں میں ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اخلاق اکثر ماں باپ ہی سے اولاد میں سرایت کرتے ہیں۔ جب باپ پرہیزگار ہوگا، جیسا کہ حق تعالی نے تعریف فرمائی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ ایک مرد صالح تھا۔ اب رہیں 4 نعمتیں۔ وہ 4 نعمتیں وہ ہیں جو ان 12 نعمتوں کو زیادہ کرتی ہیں: ہدایت، رشد، تائید اور تسدید۔ ان چاروں کے مجموعے کو توفیق کہتے ہیں، اور کوئی نعمت توفیق کے بغیر نعمت نہیں ہو سکتی۔ توفیق کے معنی یہ ہیں کہ حکم الہی اور بندے کے ارادے میں مطابقت پیدا ہو جائے۔ یہ بات خیر و شر دونوں کے لیے ہے، لیکن عادتاً توفیق کا استعمال زیادہ تر کار خیر کے لیے کیا جاتا ہے۔ توفیق کی تکمیل ان 4 چیزوں سے ہوتی ہے۔ اول ہدایت۔ ہدایت کا مرتبہ پہلا یوں ہے کہ کوئی شخص اس سے بے نیاز نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی شخص سعادت آخرت کا طالب ہے، اس کی راہ کو نہیں پہنچتا بلکہ کہ بے راہی کو راہ سمجھتا ہے، تو محض طالب ہونے سے کیا فائدہ؟ اس کے اسباب کا پیدا کرنا بغیر ہدایت کے کام نہیں آتا۔ اسی وجہ سے حق تعالی نے دونوں چیزوں کا بطور احسان ذکر فرمایا ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، وہ پروردگار جس نے اندازہ کیا اور راہ دکھائی۔ ہدایت کے 3 درجے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان خیر و شر میں امتیاز کرے، اور یہ وصف تمام دانشوروں کو عطا فرمائی ہے، بعض کو خود ان کی عقل سے اور بعض کو پیغمبروں کی زبانی، اور وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور اس کو دونوں راستے دکھا دیے سے یہی مراد ہے، یعنی خیر و شر کی راہ ہم نے انسان کو عقل کے وسیلے سے بتا دی۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى، اور ثمود کو ہم نے راہ دکھائی، پس انہوں نے گمراہی کو بمقابلہ ہدایت کے پسند کر لیا۔ اس ارشاد سے وہ رہنمائی مراد ہے جو لسان انبیاء سے عمل میں آئی، لیکن وہ راہیابی سے محروم رہے۔ ان کے محروم رہنے کا سبب حسد و تکبر ہوگا یا دنیاوی مشاغل، جس کے سبب سے انہوں نے انبیاء اور علماء کی بات نہیں سنی۔ اس عمل سے کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا درجہ ہدایت خاص ہے، جو دین کے معاملے میں مجاہدے سے تھوڑی تھوڑی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے حکمت کی راہ کھلتی ہے۔ مجاہدے کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، یعنی جب بندے مجاہدہ اور ریاضت کریں گے تو ہم ان کو اپنی راہ ضرور بتلائیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہم خود بخود ہدایت کریں گے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ ہدا، وہ جو ہدایت یاب ہوئے اللہ نے ان کی ہدایت زیادہ کر دی، سے یہی مراد ہے۔ تیسرا درجہ ہدایت خاص الخاص کا ہے۔ یہ نور نبوت اور ولایت کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہدایت ذات باری تعالی کی طرف سے ہے، اس کی راہ کی طرف نہیں ہے، کیونکہ عقل کا یہ مقدور نہیں ہے کہ خود بخود اس کی طرف جائے۔ فرمایا کہ کل ان ہدی اللہ هو الہدی، کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت ہی ہدایت ہے۔ اس سے ہدایت مطلب
مطلق مراد ہے، اور اس ہدایت کا نام حیات رکھا گیا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهَا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، آیا وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، یعنی کافر تھا، بس اس کو ہم نے ہدایت دی اور اس کے لیے نور پیدا کیا کہ وہ اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا رہے۔ رشد کے معنی یہ ہیں کہ بندے میں ہدایت سے جو خوبی کا راستہ پیدا ہو اس کی طرف چلنے کی اس میں خواہش پیدا ہو۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور اس سے پہلے بھی ہم نے ابراہیم کو ان کا رشد یعنی ہدایت عطا کر دیا تھا۔ مثلا جب لڑکا بالغ ہوا اور جانتا ہے کہ مال کی کس طرح حفاظت کی جائے اور اس جاننے کے باوجود اس نے حفاظت نہیں کی تو اس کو رشید نہیں کہیں گے، اگرچہ وہ ہدایت یاب ہوا۔ تسدید کے معنی یہ ہیں کہ بندے کے حرکات اور اس کے اعضاء کو بھلائی کی طرف آسانی کے ساتھ حرکت دی جائے تاکہ وہ جلد اپنے مقصد کو پہنچ جائے۔ بس اس طرح ہدایت کا نتیجہ معرفت ہے اور رشد کا ثمرہ خواہش میں ہے۔ تسدید کا نتیجہ اور اس کا ثمرہ قدرت اور اعضاء کی حرکات میں نظر آئے گا۔ تائید سے مراد آسمانی یا غیبی مدد ہے، یہ باطن میں بصیرت کی تیزی سے اور ظاہر میں قوت حرکت سے ظاہر ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں وَأَيَّدْنَاكَ بِرُوحِ الْقُدْسِ، تمہاری مدد کی ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے، اور علت تائید سے نزدیک ہے، یعنی نبی کے باطن میں معصیت اور شرک کی راہ سے روکنے والا اور منع پیدا ہوتا، لیکن وہ اس معنی کو بخوبی نہیں جانتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ارشاد کیا گیا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ بس یہ دنیاوی نعمتیں ہیں جو زاد راہ آخرت ہیں، ان کو کئی اسباب کی اور ان اسباب کو اور دوسرے بہت سے اسباب کی حاجت ہے۔ اس مقام پر جب عارف پہنچے گا تو وہ اس رب الارباب تک پہنچ جائے گا جو حیرت زدوں کی رہنمائی کرنے والا اور مسبب الاسباب ہے۔ اس مسبب الاسباب کی تفصیل و تشریح بہت طویل اور دراز ہے، لہٰذا اس مقام پر ہم اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ شکر الہی میں خلائق کی تقصیر شکر کے اسباب۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں دو سبب سے تقصیر واقع ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ نعمتوں کی کثرت اور بہتات کی بندے کو خبر نہیں، جس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں۔ ہم نے کتاب احیاء علوم دین میں ان تھوڑی سی نعمتوں کا بیان کیا ہے جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے، تاکہ اس پر دوسری نعمتوں کو قیاس کیا جا سکے اور معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ اس کتاب کیمیاء سعادت میں ان کے بیان کی گنجائش نہیں ہے۔ تقصیر کا دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان ایسی نعمت کو جو عام ہو نعمت ہی نہیں سمجھتا اور خداوند تعالیٰ کا اس پر شکر بجا نہیں لاتا۔ مثال کے طور پر یہ ہوائے لطیف ہے جس کو انسان سانس کے ذریعے اپنے اندر کھینچتا ہے، جو اس روح جو ان کی مدد کرتی ہے، جس کا مخزن اور معدن دل ہے، اور دل کی حرارت کو یہ ہوائے لطیف اعتدال بخشتی ہے۔ اگر یہ ذرا سی دیر کے لیے رک جائے تو انسان ہلاک ہو جائے۔ ایسی نعمت کو انسان اپنی غفلت کے باعث نعمت ہی نہیں سمجھتا اور وہ ایسی بے شمار سانسیں لیتا ہے جن کی اس کو خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس کی خبر جب ہوگی کہ ایک ذرا سی دیر کے لیے ایسے کنویں میں جائے جس کی ہوا غلیظ ہے اور دم گھٹنے لگے، تب ہوائے لطیف کی اس کو قدر ہوگی۔ یا گرم حمام میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بند کر دیا جائے اور کچھ دیر کے بعد صاف و پاک ہوا میں اس کو نکالیں، تب وہ اس نعمت کی قدر پہچانے گا۔ اس طرح جب تک انسان کی آنکھوں میں درد نہ ہو یا بینائی نہ جاتی رہے، صحت چشم کا کس طرح شکر ادا کرے گا؟ اس کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ جب تک اس کو مارا پیٹا نہ جائے، مار نہ کھانے کی اس کو قدر کس طرح ہو سکتی ہے، اور جب اسے مارا نہیں جائے گا تو وہ سرکشی کرے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی نعمت
نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی تدبیر یہ ہے کہ بندہ ہر آن ہر پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دل میں یاد کرے، اور یہ بات انسان کامل ہی سے ہو سکتی ہے۔ اس کی تفصیل ہم نے کتاب احیاء العلوم میں پیش کی ہے، لیکن جو ناقص اور کم فہم ہے اس کے لیے تدبیر یہ ہے کہ اس کو ہر روز بیمارستان یعنی اسپتال، قید خانے اور گورستان میں لے جائے تاکہ وہاں بیماروں، قیدیوں اور مردوں کو دیکھ کر اپنی عافیت اور سلامتی کی قدر پہچانے۔ ممکن ہے کہ اس صورت میں وہ شکر ادا کرے، قبرستان میں پہنچ کر یہ خیال کرے کہ یہ مردے ایک دن کی زندگی کی تمنا کرتے تھے تاکہ اپنے برے اعمال کا بدلہ کر سکیں، لیکن ان کو وہ ایک دن کی زندگی بھی نہیں مل سکی، لیکن اس زندے کو دیکھ کر کہ بہت سے دن اس کے حیات کے باقی ہیں لیکن یہ ان کی قدر نہیں کرتا۔ ایسا شخص جو عام نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، جیسے ہوا اور سورج، آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں اور محسوس کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت ہی بس صحت ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس طرح خیال کرنا محض نادانی ہے کہ نعمت اگر عام ہی ہو پھر بھی وہ نعمت ہے۔ اگر وہ غور کرے تو خاص نعمت سے بھی اس کو نوازا گیا ہے۔ مثلا ہر شخص یہ تصور کرتا ہے کہ اس کی عقل کی مانند دوسرے کی عقل نہیں ہے اور اس کے اخلاق دوسرے کے اخلاق سے بہتر ہیں، اسی وجہ سے وہ دوسروں کو احمق اور بدخو اپنے مقابلے میں سمجھتا ہے۔ بس چاہیے کہ وہ اس نعمت خاص کا شکر ادا کرے اور لوگوں کی عیب بینی نہ کرے، بلکہ ہر ایک آدمی میں ایسے ہزاروں عیب ہیں جن کو اس کا دل جانتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا، کیونکہ حق تعالی نے جو ستار العیوب ہے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انسان کے خیال میں جو باتیں گزرتی ہیں اگر وہ لوگوں کو معلوم ہو جائیں تو بڑی پریشانی کا سبب ہو۔ بس یہ بات ہر ایک کے حق میں نعمت خاص ہے، لازم ہے کہ اس کا شکر بجا لائے اور کبھی بھی اس کا خیال دل میں نہ لائے کہ فلاں چیز سے محروم ہوں۔ اس صورت میں وہ ادائے شکر سے محروم رہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس نعمت پر غور کرے جو بغیر کسی استحقاق کے اس کو دی گئی ہے۔ مفلسی کے غم کا علاج۔ منقول ہے کہ ایک شخص نے کسی بزرگ کے پاس جا کر اپنی غریبی اور مفلسی کی شکایت کی تو انہوں نے اس شخص سے کہا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری ایک آنکھ بند ہو جائے اور تم کو 10,000 درہم مل جائیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کان، ہاتھ، پاؤں کے عوض اتنی رقم تم کو دے دی جائے، ان کو بیچتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا اتنی رقم کے عوض اپنی عقل بیچتے ہو؟ اس نے کہا یہ بھی میری مرضی نہیں ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ پس اسی صورت میں 50,000 درہم کا مال تو تمہارے پاس موجود ہے اور اس پر بھی تم مفلسی کی شکایت کر رہے ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ اکثر لوگ ایسے ہیں کہ تم اگر ان سے کہو کہ اپنی حالت کو دوسرے کی حالت سے بدل لیں تو وہ اس پر راضی نہیں ہوں گے، بس وہ نعمت جو اس کو ملی ہے دوسرے کو نہیں دی گئی، لہٰذا یہ محل شکر ادا کرنے کا ہوا۔ انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ سختی اور بلا میں شکر ادا کرنا لازم ہے۔ اے عزیز، معلوم ہونا چاہیے کہ سختی اور مصیبت میں شکر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ کفر کی مصیبت کے سوا اور کوئی ایسی مصیبت نہیں ہے جس میں کوئی ایک خوبی موجود نہ ہو، لیکن تم اس سے واقف اور آگاہ نہیں ہو۔ حق تعالی تمہاری بھلائی کو خوب جانتا ہے، بلکہ ہر بلا پر 5 طرح کا شکر واجب ہے۔ ایک یہ کہ اس کی مصیبت کا تعلق جسم سے تھا، دین سے نہیں تھا۔ کسی شخص نے شیخ عبداللہ بن سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ چور میرے گھر میں گھس کر تمام مال چرا کر لے گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر شیطان تیرے دل کے اندر گھس کر ایمان چرا کر لے جاتا تو کیا کرتا؟ دوسری قسم شکر کی یہ ہے کہ کوئی بیماری اور بلا ایسی نہیں ہے کہ دوسری اس بلا سے بدتر نہ ہو، بس اس پر شکر کرو کہ تم اس بدتر بلا اور مصیبت میں گرفتار نہیں ہوئے۔ جو شخص 1000 مار کے لائق ہو اور 100 سے زیادہ اس کو نہ ماریں تو یہ اس کے لیے شکر کا مقام ہے۔ منقول ہے کہ کسی بزرگ کے سر پر ایک شخص نے تشت بھر کر خاک ڈال دی، انہوں نے شکر ادا کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ شکر کا کون سا موقع ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو اس لائق تھا کہ مجھ پر تشت بھر کے انگارے ڈالے جاتے، اس کے بجائے راکھ ڈالی گئی، تو یہ مقام شکر گزاری کا ہے۔ تیسرے یہ کہ کوئی دنیاوی عذاب ایسا نہیں ہے جس کو آخرت پر موقوف رکھا جائے، آخرت کا عذاب تو اس سے زیادہ اور بدتر ہوگا۔ بس اس بات کا شکر بجا لائے کہ یہ عذاب دنیا میں ہوا اور دنیا کا عذاب آخرت کی رہائی کا سبب ہے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو دنیا میں عذاب دیا جاتا ہے اس کو آخرت میں عذاب نہیں دیں گے۔
کیونکہ سختی اور بلا گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ بس جب انسان گناہوں سے پاک ہو گیا تو پھر اس پر عذاب کیوں ہوگا؟ طبیب تم کو کڑوی دوا دیتا ہے، تمہاری فسد کھولتا ہے، اگرچہ ان دونوں سے اذیت ہوتی ہے، لیکن شکر کا مقام ہے کہ تم نے اس تھوڑی تکلیف سے بڑی بیماری سے نجات پا لی۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ جو بلا تم پر آنے والی تھی وہ لوح محفوظ میں لکھی تھی، وہ آئی اور آ کر ٹل گئی، تب بھی مقام شکر ہے۔ شیخ ابو سعید ابو الخیر گدھے پر سے گر گئے، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم نے شکر کس بات کا ادا کیا؟ انہوں نے اس طرح گدھے سے گرنا ازل میں مقدر ہو چکا تھا اور گدھے پر سے گرنے سے یہ آفت ٹل گئی، بس اس آفت کے گزر جانے پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ پانچویں قسم یہ ہے کہ دنیا کی مصیبت دو وجہ سے آخرت کے ثواب کا باعث ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اس مصیبت کا اجر بڑا ہے، اور دوسرا باعث یہ کہ سب گناہوں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم نے دنیائے فانی سے ایسا دل لگایا کہ اس کو اپنی بہشت سمجھ لیا اور خداوند تعالی کے حضور میں جانے کو قید خانہ تصور کیا کرتا تھا۔ جس کو دنیا میں مصیبت میں گرفتار کرتے ہیں اس کا دل دنیا سے بیزار ہو جاتا ہے، اور دنیا اس کے حق میں قید خانہ اور موت نجات بن جاتی ہے۔ اور کوئی بلا ایسی نہیں ہے جس میں حق تعالی کی طرف سے تنبیہ نہ ہو۔ اگر بچہ جو باپ کے ہاتھ سے سزا پاتا ہے صاحب عقل ہوتا ہے تو وہ اس مار پر شکر بجا لاتا ہے، کیونکہ اس میں تنبیہ ہوتی ہے، اور تنبیہ میں بڑا فائدہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالی اپنے دوستوں کی غمخواری ان کو محنت و بلا میں گرفتار کر کے فرماتا ہے، جس طرح تم دنیا میں کسی کی خبرگیری اور غم خواری کھانے پینے سے کرتے ہو۔ ایک شخص سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ چور میرا تمام مال چرا کر لے گئے۔ آپ نے فرمایا جس کا مال ضائع نہ ہو اور بیمار نہ ہو اس میں بھلائی نہیں ہے، یعنی اس کو آخرت کا ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ حق تعالی جس بندے کو دوست رکھتا ہے اس پر بلا نازل فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ بہشت کے بہت سے درجے ہیں، اور بندہ اپنی کوشش سے ان تک نہ پہنچ سکے تو حق تعالی اس کو بلا میں مبتلا کر کے اس مقام تک پہنچا دے گا۔ ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روئے اطہر آسمان کی طرف کیے ہوئے تھے، پھر تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا کہ میں مومن کے حق میں تقدیر الہی سے تعجب میں ہوں کہ حق تعالی اگر اس کے حق میں نعمت کا حکم فرمائے تب بھی وہ راضی ہوتا ہے کہ اس میں اس کی اچھائی ہے، اور اگر بلا کا حکم فرماتا ہے تب بھی وہ بندہ مومن راضی ہوتا ہے کہ اس میں بھی اس کی خوبی ہے، یعنی بلا میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں شکر، دونوں صورتوں میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عافیت میں رہنے والے لوگ مصیبت میں گرفتار رہنے والے لوگوں کی قیامت میں جب بڑے بڑے درجے دیکھیں گے تو خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کا گوشت نہرنی سے کتر ڈالا گیا ہوتا تاکہ یہ بلند درجے حاصل ہوتے۔ کسی پیغمبر علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں التماس کی کہ الہی تو کافر کو نعمت کثرت سے عطا فرماتا ہے اور مومن پر بلا نازل فرماتا ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ خداوند بزرگ و برتر نے ارشاد فرمایا کہ بندے بلا اور نعمت میرے اختیار میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ مومن گناہگار موت کے وقت گناہوں سے پاک ہو کر مجھ سے ملے، اور میں دنیا کی بلاؤں کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہوں، اور کافر کی نیکیوں کا بدلہ دنیا کی نعمت سے کرتا ہوں تاکہ جب وہ میرے پاس آئے تو اس کا کچھ حق باقی نہ رہے، پھر میں اس کو میں خوب عذاب دوں گا۔ جب اس آیت کا نزول ہوا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بدی کرے اس کی جزا پائے، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ہم اس محنت سے کس طرح نجات پائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم بیمار اور غمگین نہیں ہوتے؟ مومن کے گناہ کا یہی بدلہ ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک فرزند کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غمگین اور ملول ہوئے، تب دو فرشتے جھگڑا کرنے والوں کی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے زمین میں بیج بویا تھا، اس نے زمین کو روند کر بیج کو ضائع کر دیا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اس نے عام راستے میں بیج بویا تھا، اس طرح کہ اس کے دائیں بائیں راستہ نہ تھا، میں نے مجبوراً اس کو پامال کر ڈالا۔ تب سلیمان علیہ السلام نے پہلے شخص کو ملزم قرار دیتے ہوئے کہا کہ تو نے راستے میں بیج کیوں بویا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ راستے پر لوگ چلا ہی کرتے ہیں؟ تب فرشتے نے ان کو جواب دیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی موت پر ماتمی لباس کیوں پہنا
دینا ہے۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ آدمی کو موت کی شاہراہ سے گزرنا ہی پڑتا ہے؟ تب سلیمان علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے بیمار بیٹے کو جب موت کے قریب پایا تو اسے فرمایا کہ اے فرزند، اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تاکہ تم میری ترازو یعنی پلہ اعمال میں رہو، میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں تمہاری ترازو میں رہوں۔ اس نیک بخت فرزند نے جواب دیا، اے والد محترم، جو آپ کی مرضی ہے وہی میں چاہتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو کسی شخص نے خبر پہنچائی کہ آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک کھلا ہوا حصہ ڈھک گیا اور خرچ کم ہو گیا اور ثواب فی الفور مل گیا۔ پھر وہ اٹھے اور 2 رکعت نماز ادا کر کے فرمایا، حق تعالی کا حکم ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی مصیبت کے وقت صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ بس میں یہ دونوں کام بجا لایا۔ شیخ حاتم اسم نے کہا ہے کہ حق تعالی قیامت کے دن 4 شخصوں سے 4 جماعتوں کو الزام دے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے توانگروں کو، حضرت یوسف علیہ السلام سے غلاموں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درویشوں کو، اور حضرت ایوب علیہ السلام سے ان لوگوں کو جو مصیبت اور دکھ میں صابر نہیں رہے۔ شکر کا بیان یہاں اسی قدر کافی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔